بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ دہلی میں ایسا خوفناک قحط پھیلا کہ لوگ دانے دانے کو ترس گئے۔ بھوک سے لوگوں کے مرنے کی خبریں آنے لگیں۔ سلطان التمش نے اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے بھانجے سعد الدین کے ذمے یہ کام سپرد کر دیا کہ وہ شاہی گودام سے اناج نکلوا کر اس کی روٹیاں پکوا کر عوام میں بانٹے۔ سعد الدین نے منوں کے حساب سے آٹا نکلوایا اور مختلف نان بائیوں کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ وہ دن رات روٹیاں پکا پکا کر قحط زدہ عوام کے لیے ڈھیر کرتے جائیں۔ اتفاق سے ایک نان بائی کے ہاتھوں چند روٹیاں انجانے میں جل گئیں۔ سعد الدین غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ملک میں پہلے ہی قحط کی صورتحال ہے، اوپر سے تم اپنی غفلت سے روٹیوں پر روٹیاں جلاتے جا رہے ہو۔ چنانچہ اس جرم میں اس غریب کو گرفتار کر کے قید خانے کی طرف لے جانے لگے۔ لوگوں کا ایک مجمع بھی تماش بینوں کی صورت میں ساتھ ہو لیا۔ اچانک راہ میں چلتے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے نزدیک آ کر ایک شخص سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پورا قصہ سنایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر مجمع میں داخل ہو گئے۔ لوگوں کے ہجوم نے جو آپ کو مجمع میں داخل ہوتے دیکھا تو خود بخود راستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ آپ نہایت اطمینان سے لوگوں کے بیچ میں سے گزرتے سعد الدین کے پاس جا پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سعد الدین سے فرمایا، کیوں اس غریب کو ناحق پریشان کرتا ہے؟ روٹیاں ہی جلی ہیں نا؟ اگر تجھے وہی جلی روٹیاں صحیح حالت میں مل جائیں تو کیا اس شخص کو تو چھوڑ دے گا؟ سعد الدین یہ سن کر ہنس پڑا اور بولا، حضرت، بزرگ ہونے کے ناطے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر بات ایسی کریں جسے عقل تسلیم کرے۔ بھلا یہ جلی جھلسی روٹیاں کس طرح دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ بھلا مردہ بھی کبھی زندہ حالت میں کوئی لایا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو صحیح مگر جواب دینا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے نان بائی کی طرف مڑ کر پوچھا، تیرا تنور کدھر ہے؟ جلی ہوئی روٹیاں لے کر میرے ساتھ وہاں چل۔ سعد الدین نے کچھ آپ کی عظمت اور بڑائی کا احساس کیا اور کچھ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دعوے کو پرکھنے کا خواہش مند تھا، سو اس نے اعتراض نہ کیا اور نان بائی کو عارضی طور پر رہا کر کے جلی روٹیوں سمیت اپنے تنور تک جانے کی اجازت دے دی۔ تنور پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے نان بائی کے ہاتھوں سے جلی ہوئی روٹیاں لیں۔ سعد الدین اور لوگوں کا مجمع حیرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر آپ ان جلی روٹیوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں جو یہ اپنی درست حالت میں آ جائیں گی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بے نیاز روٹیاں اٹھا کر آگے بڑھے اور دوسرے لمحے روٹیاں دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیں۔ سعد الدین یہ دیکھ کر ہنس پڑا اور لوگوں کی طرف منہ کر کے بولا، چلو قصہ ختم، رہی صحیح کسر ان بزرگ گوار نے پوری کر دی۔ ادھر نان بائی بھی دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فعل سے وہ بھی اس کے جرم میں شریک ہو گئے ہیں، اب اس کے بچاؤ کی کوئی امید نکل سکتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر بعد تنور کا منہ کھولا اور نان بائی کو حکم دیا، جا اپنی روٹیاں تنور میں سے نکال کر سعد الدین کو دے دے۔ نان بائی نے حکم کی تعمیل کی اور روٹیاں نکالنے لگا۔ تمام روٹیاں بالکل صحیح اور پکی نکل آئیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سعد الدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئے، سعد الدین، اپنی روٹیاں لے اور راہ پکڑ، اس نان بائی کی جان چھوڑ، اور یاد رکھ خدا نے تجھے اپنے بندگان کا خادم مقرر کیا ہے اور تو اپنے کسی فعل سے بندگان خدا کو دکھ نہ پہنچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خدا کی پکڑ میں آ جائے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ چل دیے۔ سعد الدین بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا، اب کیا بات ہے؟
سعد الدین دست بستہ ہو کر مخاطب ہوا، یا حضرت، خادم اپنے سابقہ رویے پر نادم ہے اور آپ کے حلقہ عقیدت مندوں اور خدمت گزاروں میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، دنیاوی دولت اور درویشی کا آپس میں کیا میل؟ جب تک تیرے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں تو درویشی کے احاطے میں کیسے آ سکتا ہے؟ شہزادہ مؤدبانہ انداز میں کھڑا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نگاہ کرم فرمائی۔ پھر جب شہزادہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر محل میں واپس آیا تو اپنی ملکیت کی جو چیزیں پاس تھیں وہ تمام فقراء میں تقسیم کر دیں اور دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی نگاہ کامل سے شہزادے کے دل کی دنیا بدل دی، اسے فقیری کے اسرار و رموز سے آشنا کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہی شہزادہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اور صحبت کی بدولت مقبولان بارگاہ رب العزت سے ہو گیا۔